امام فرماتے ہیں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو براہ راست دیکھے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ یستمعون القول بلغتہم، اور اس کی گفتگو کو اپنی زبان میں سنے گا. اب یہ جو میرے ساتھ کے تشریف فرمائے چھوٹے بچوں کو یہ فکرہ سنانا ضائع کرنے کے مترادف ہے، انہیں بالکل عجیب لگے گا، لیکن با نزاکت شادی قبلہ قادر وسیع بات یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے، زیادہ نہیں صرف 20 سال پہلے، یہ حدیث کتنی عجیب لگتی تھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف پی ٹی وی لگتا تھا اور 4 بجے تک شوں شوں کی آواز آتی تھی، اور کوئی بڑی عقیدت میں لگا کے بیٹھ جائے تو لکھا تھا انتظار فرمائیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فرمان الہی میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا. آج کے زمانے میں واقعہ کئیوں کیمرے سر پر پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلا تیرا میڈیا میرے مہدی کے لیے ترقی کر رہا. آل محمد آپ نہیں خوشی والی شکل بنا کے، کیونکہ جو بندہ علی جن ولی اللہ پڑھتا ہے ہمارے بچے کو بھی یقین ہے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. قیامت کی بچہ میری طرف، قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آ جائے. رات ہی آپ نے خط لکھے امام کو، خط وہی لکھتا ہے جس کا پیر زندہ ہو. اگر لوگوں کا زندہ ہوتا تو لوگ بھی لکھتے، مردوں کو کیا خط لکھنا؟ مردوں کے لیے تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو، اب ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس نے رضاؤں کا مالک بنایا ہے علی کو. علی راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. بس میں سمیٹ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا. رات ہم نے خط لکھے، ملتان والوں نے دریائے چناب میں پھینکے، لاہور والوں نے راوی میں پھینکے، پنڈی والوں نے منگلہ ڈیم میں پھینکے، کسی نے کنویں میں جا کے پھینکے، کسی نے تالاب میں جا کے پھینکے. ایک ہی بندے کو ساروں نے پکارا، یا حسین ابن رو. حضرت عباس کا عالم ہے میرے سامنے، سادات عزام تشریف فرمائے. 15 شعبان کی ڈوبتے سورج کو گواہ بنا کے کہتا ہوں حسین ابن رو معصوم نہیں، عام بشر ہے، چوتھے امام کا نائب ہے. کیا کہنے اس کے؟ کراچی والا شیعہ عزیزہ پھینکے یہ سمندر میں وصول کر لیتا ہے، لاہور والے کا راوی میں وصول کر لیتا ہے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. جس کا نائب حاضر اور ناظر ہو، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، امام کی کیا شان ہوگی؟ وہ ایک بے غیرت کا ویڈیو کلپ مشہور ہوا تھا، یہاں بھی کسی کے ٹیلی فونوں میں موجود ہو. زندگی پیاری بھی ہو، آخر موت ہے، اور جب تک آواز نکلے وہ ان کی حمایت کے لیے کیوں نہ نکلے. کوئی ایک بچہ بھی اس فتنے سے بچ جائے جو عقیدے کے دشمن ہے، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. اسے کہا جی امام زمانہ کو آپ کہتے ہیں امام غائب، غائب ہے تو پھر حاضر کیسے؟ میں اس کتے کو جواب دیتا ہوں اللہ غائب ہو کے حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ شیطان ہر جگہ گمراہ کرے مان جاتے، ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ پہ پہنچ جائے. کیا بے غیرتی ہے ذہن کے اندر؟ نوکروں کو مان لیتے ہیں، مالکوں کو نہیں مانتے. غور ہے یا نہیں آپ؟ اب کئی بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل تم نے خط لکھے اپنے امام، کبھی تمہیں جواب بھی ملو؟ کوئی کا مزہ تو تب ہے جیسے تم جا کر پھینکتے ہو کوئی گلولا تمہارے گھر بھی گرے، کیونکہ خط تو وہی ہوتے ہیں جن کے جواب ہوں. خط لکھتے ہو پھر جواب بھی تو آنا چاہیے. میں نے کہا حسین کی ماں کی عزت کی قسم
کائنات کا وہ مخلص شیعہ کوئی ہے ہی نہیں جسے کبھی امام کا جواب نہ آیا ہو. بولنا زبان سے جسے بات سمجھ لو. جسے امام کے خط کا جواب نہ آیا ہو. ابھی جو چپ کیے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں. ابھی میں دلیل دوں گا, پھر دل کرے تو بولنا اور دل نہ کرے تو نہ بولنا. دلیل ٹھیک ہو تو وہ بندہ بولے جسے جواب آیا ہے. قبلہ کعبہ قاضی وسیم عباس صاحب, پاکستان کے عظیم ترین شاعر, عظیم ترین قصیدہ خان, ہر مجلس کی ہر جلسے کی ضرورت. قبلہ آ کر کھڑے ہو جائیں ممبر پہ, مجمع سے ایک چٹ آئے کہ فلاں قصیدہ سنائیں. جو آپ نے چٹ بھیجی وہ خط ہے. کبھی کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے؟ جی آپ کا خط ملا, پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کے اندر سے وہ قصیدہ نکالتا ہے, ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں. آپ کے ساتھ ایک مومن چپ بیٹھا ہے, اسے کہ مہربانی فرمائے. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں, فقط بس سلام قاضی وسیم عباس صاحب ملتان. کبھی ملا تو پھر اس خط کا کیا فائدہ؟ او بھائی آپ نے لکھا خط, التماس کی ذاکر حسین سے کہ فلاں قصیدہ پڑھیں, انہوں نے پڑھ دیا, یہ جواب ہے. سلامت و آباد و شاد. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا. مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے, اگلے سال سے پہلے بیٹا ملے, وہ بیٹا نہیں, امام کے خط کا جواب. دو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت رہے. بسم اللہ. مولا رزق چاہیے, جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے. انہیں بچہ دے توجہ ہے, وہ امام کے خط کا جواب ہے. اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے باخبر. اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں, امام کو پکاریں تو جواب سنیں, کیونکہ امام غائب نہیں, ہماری آنکھوں پہ پردہ. امام موجود ہیں, ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. امر پر اختیار کلی ہے, رزق کا فیصلہ امام کرتے ہیں. کروڑ شیعہ کہلوا کے مولوی کہتا رہے علی رزق نہیں دیتا. یہ فکرہ یہاں پڑھنے کا لوٹ پیسری ہے کہ زیادہ تر نمازی حضرات تشریف فرما. یہ مولوی مکر گیا ہے نا, شیعہ کہلوا کے سارے نہیں, چاندے کی بات کر رہے. یہ مقصر نامی بیماری آئی, یہ علی رزق نہیں دیتا. جمعے کا خطبہ پڑھنا, جمعے کی نماز پڑھنا تو خطبہ غور سے سننا. 12ویں امام کا ذکر کرتے ہوئے مولوی کہے گا الذی بیمنہ رزق الورا. 12واں امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ 12واں امام وہ جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا. کئی مولوی شیعہ کے یا علی مدد نہ کہو, یا علی مدد نہ کہو. 12ویں امام کی زیارت میں کیا کہتا ہے؟ الامان الامان الامان. مولا مجھے امان دے. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اگر اس کا دادا علی مدد نہیں کر سکتا تو اس کا پوتا مہدی تجھے امان کیسے دیتا ہے؟ سمجھ رہے؟ اگر وہ مدد نہیں کر سکتا تو یہ امان کیسے دیتا ہے؟ قیامت والے دن جس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا وہ استغاثہ کرے گا. قیامت والے دن جس قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گا میں اس کے گھر پڑھا رہا, اس نے نہیں پڑھا. قیامت والے دن وہ مسجد دعویٰ کرے گی جس میں جا کے قریبیوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. امام زمانہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے امام زمانہ سے مدد مانگنا. جس نے زمانے کے امام سے مدد نہیں مانگی قیامت والے دن امام استغاثہ کریں گے کہ تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں دو, تجھے میری طاقت کا یقین نہیں دو. اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے اس کا بھی ایک لفظ سمجھ لیں, من مات
فلم یعرف، دو لفظ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں۔ پیغام کی حد تک یہ فکرہ سن لیں، امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے۔ ساروں کی توجہ ہو گئی؟ ساروں تک بات پہنچ گئی؟ من مات ولم یعرف، یعرف کا کیا مطلب ہے؟ جس نے معرفت حاصل نہیں کی، جس نے پہچانا نہیں، جس نے معرفت حاصل نہیں کی، پھر کیا ہوگا؟ مات، فقط مات میتتن جاہلیہ، تو وہ مر گیا تو کون سی موت مرا؟ نہیں، جہالت نہیں، یہ لفظ توجہ والا، جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ یہ اسی طرح سے ترجمہ کر کے ہم مولوی جا کے بھی گزر جاتے ہیں، جہالت کی موت مرا۔ جہالت کے تو لفظ ہی نہیں، ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا۔ اب سن لیجئے کہ جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ جاہل ہے، اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مر جائے تو جاہلیت ہے۔ یعنی جس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کے لیے نہ محمد آئے، نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ۔ کوئی توجہ فرمائیے؟ کون سرکار؟ یہ چوتھی پانچویں کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، اسلام سے پہلے دور جاہلیت، حضور سے پہلے دور جہالت نہیں۔ اب معرفت کیا ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے، معرفت کیا ہے؟ کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ غائبانہ تعارف تو تھا، شکر ہے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی۔ کم از کم تمہارے میرے بچے اس قابل تو ہوں کہ جب 12ویں کی زیارت انہیں نصیب ہو تو پاؤں چوم کے کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا۔ زبان سے بولنا حیران ہو گیا نہیں؟ تو کتنے آ گیا؟ مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج ہوئی ہے، میں اپنے امام کا غائبانہ تعارف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو منبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعارف نہیں کرا رہا اور شیخ توسی کی زبان سے تعارف کروا رہا جو ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ گرمی کی وجہ سے جشن والا مجمع کول کھانی کے اثرات رکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا چہروں میں مسکراہٹ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان 14 میں سے تمہیں ہنستا دیکھ کر خالی کسی نے مسکرا کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی جشن ہے، اس کے بعد تو جشن ہے ہی نہیں۔ یہ سیدوں کے گھر کا آخری جشن ہے، اس کے آگے کوئی میخانہ نہیں، جتنی پینی ہے اسی میخانے سے پینی ہے۔ یہ آخری ہے، یہ ختمی المرتبت ہے، یہ خاتم المعصومین ہے، یہ زمانے کا محمد، یہ وقت کا علی، یہ علم کا حسن، یہ شجاعت کا حسین۔ میں غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں، کون ہے؟ امام زمانہ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ یہ ہے تمہارا 12واں امام، صاحب دعوت نبویہ، جس کی دعوت نبی کی طرح۔ مریض یہ تو جگہ یہ مستقل ہو کے تو سونے جشن صاحب دعوت نبویہ۔ یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی منواتا ہے۔ جس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی رات کو پٹاس چلاتا پھر رہا۔ جو مولوی 22 رجب کے حلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو حلوہ کھلایا ہے۔ لوگ کے کھا لیں نہیں، رات ہی کھول کے کھانے، بلکہ میں تو سنے بھی ایک مولوی حلوہ کھا رہی تھی کسی میں چائنا والا پٹاخہ رکھ دیتا ہے، وہ جیسے دعا کرو اللہ نصیحت دے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے ایک اہل سنت شاعر کا شعر، اہل سنت شاعر وہ کہتا ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں،
पर अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूं। नमाज और रोजा और हज और ज़कात कुछ न सही, शबे बरात पटाखा तो छोड़ सकता हूं। ये वो ईद आज़म है जिसके बाद आले मोहम्मद के घर में कोई ईद नहीं। ये सबसे बड़ी खुशी है। ये 13 का जश्न है, ये 13 मासूमीन का जश्न है। साहिब दावत नबविया बसौलत हैदरिया बल इस्मत फातमिया। धमाले डाल के भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, पूरी रात भी सजदे में सर रखो, शुक्र अदा नहीं हो सकता। जिस इमाम की रैयत अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, ज़हरा की इस्मत का मालिक, अली की नहीं। मासूम तो अली भी है, मासूम तो किबला मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है, लेकिन 12वां मौला इस्मत मुहम्मदिया का मालिक नहीं, इस्मत फातमिया। क्यों, क्या फर्क है मोहम्मद मुस्तफ़ा में और जनाब ज़हरा में? मासूम मुस्तफ़ा भी है, लेकिन मुस्तफ़ा को यहूदी भी हाथ मिलाते रहे, मुस्तफ़ा को ईसाई भी छूते रहे, और ज़हरा को गैर मासूम मस भी नहीं कर सकता। बल इस्मत फातमिया बल हिल्म हसनिया बल शुजाअत हुसैनिया बल इबादत सज्जादिया। बोलो तेरी जिंदगी की दावत कैसी है? मुस्तफ़ा जैसी। सारों के मुरक्के का नाम है महदी। अगर इन सारों का टोटल किया जाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सारों के नाम लिखे जाए, नीचे मीज़ान किया जाए, तो जवाब आएगा महदी।